الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء وخاتم الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون صدق اللہ العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم الامین قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم علیہ الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. صدر محفل پیر طریقت راہبر شریعت یادگار اسلاف سید السادات حضرت قبلہ پیر سید اصغر شاہ صالح مدد اللہ علیہ فخر اہل سنت مجاہد ملت فخر العلماء حضرت علامہ مولانا محمد اشرف چشتی صاحب مدد اللہ علیہ فخر السادات پیر طریقت راہبر شریعت حضرت قبلہ پیر سید مجاہد حسین شاہ صاحب حضرت قبلہ پیر محمود الحسن بخاری شاہ صاحب حضرت علامہ قاری محمد بشیر صاحب امام مسجد اعظم عظیم مذہبی اسکالر جناب حضرت علامہ غضنفر علی صاحب دیگر علماء کرام حاضرین کرام دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو حق بیان کرنے حق کو سننے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی مولا کریم توفیق عطا فرمائے. علماء اکرام کے ویسے ہی قاری صاحب نے نام لے لیے یہ سارے ہی علماء ایک سے پڑھ کر ایک اللہ محبوب سے عشق و محبت کرنے والے ہیں دین کی خدمتیں کرنے والے ہیں. اللہ سب کے علم عمل عمر کے اندر مزید برکتیں عطا فرمائے. حضرات محترم آج کی یہ پروقار روحانی محفل جو ایک عرصہ دراز سے چلی آ رہی ہے بسلسلہ ختم پاک حضرت قبلہ حافظ احمد دین رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور حضرت قبلہ حافظ محمد موسیٰ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کی یاد میں یہ عرص پاک یہ ختم پاک یہ محفل ہوتی ہے. جیسے اللہ نے قبلہ حافظ صاحب کو اولاد دی قاری منظور صاحب جیسی اللہ سب کو ایسی سعادت والی اولاد عطا فرمائے. اب دیکھیں بندہ چلا جائے نا دنیا سے بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو بعد میں یاد رکھنے والے اولادیں بلا دیتی ہیں قبروں کے اوپر بھی نہیں جاتی ایسے کو رام کرنا تو دور کی بات. لیکن یہ صاحب قاری منظور احمد صادق صاحب 28 سال سے تسلسل کے ساتھ اپنے بزرگوں کی اس یاد کو تازہ کر رہے ہیں اور یہ ان کی بڑی ہمت ہے. اور
قبلہ حافظ احمد دین صاحب، حافظ محمد موسیٰ صاحب وہ خوش نصیب انسان کہ جن کو اولاد نے بھی یاد رکھا ہوا، اور جس مسجد کے اندر امامت کرتے رہے، جس مسجد کے اندر نمازیں پڑھاتے رہے، جہاں انہوں نے قرآن کریم پڑھائے، جو طالب علم تیار کیے، ویسے مسجد سے امام چلا جائے تو مقتدیوں کو نام بھی نہیں یاد رہتا، لیکن یہ وہ قسمت والے ہیں کہ جن کے جانے کے بعد 28 سال سے ان کے مقتدی بھی ان کی یاد کو تازہ کیا ہوا، ان کے عرس منا رہے ہیں، ان کے ختم پاک کی محفلیں سجا رہے ہیں۔ یہ پورا پنڈ، پورا گاؤں جو ان کو یاد رکھے ہوا ہے۔ اللہ انہوں نے تیرے دین کی خدمت کرنے والے کو یاد رکھا اس دنیا میں۔ میرے اللہ اپنے محبوب کا صدقہ تو میدان محشر میں ان کے اوپر کرم اور فضل فرما۔ حضرات محترم، اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا الا ان اولیاء اللہ، خبردار، تحقیق اولیاء اللہ، اللہ کے دوست، ان کی شان یہ ہے کہ انہیں کوئی لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، کوئی غم نہیں، کوئی فکر نہیں، کوئی خوف نہیں ہے کہ کون لوگ ہیں، کہا یہ وہ ہیں جو تقوی والے اور پرہیزگار ہیں۔ حضرات محترم، فرمایا الا، خبردار، اللہ نے نماز کا ذکر جگہ جگہ کیا، لیکن حرف تنبیہ سے نہیں شروع کیا، الا نہیں لگایا، اقیموا الصلاۃ آتوا الزکوٰۃ، روزے کا حکم فرمایا، تنبیہ نہیں ہے، سیدھا سیدھا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، حج کا ذکر فرمایا، سیدھا سیدھا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، صدقے کا حکم فرمایا، حرف تنبیہ نہیں، سیدھا سیدھا مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ۔ اب جتنے عمل ہیں ان میں الا نہیں لگایا، سیدھا حکم فرمایا، لیکن جب اپنے محبوب بندوں کا ذکر کرنا چاہا تو پہلے حرف تنبیہ لگایا، خبردار کیا۔ اللہ نمازوں کے لیے یہ حرف نہ آیا، روزے زکوٰۃ عمل کے لیے نہ آیا، لیکن اللہ یہ تیرے بندوں محبوبوں کا ذکر آیا تو یہ حرف لگا دیا۔ در حقیقت رب بتانا یہ چاہتا ہے کہ میں جانتا ہوں کچھ ایسے بھی ہوں گے کہ جو نماز پڑھیں گے، نماز سے انہیں پریشانی نہیں ہوگی، روزے سے پریشانی نہیں ہوگی، حج زکوٰۃ خیرات سے پریشانی نہیں ہوگی، انہیں جب بھی پریشانی بنے گی میرے محبوب بندوں کے ذکر سے پریشانی بنے گی۔ اور میں جانتا ہوں، اس لیے یہ لگا رہا ہوں تاکہ ان کو پتہ چل جائے کہ تمہیں پتہ نہیں ہے کہ آگے ذکر کس کا آ رہا ہے۔ بندہ پاور ہاؤس میں جائے، موٹے حروف میں لکھا ہوتا ہے خبردار، بندہ ریلوے پھاٹک کراس کرنا چاہے، موٹے حروف میں لکھا ہوتا ہے خبردار۔ مطلب کیا؟ پاور ہاؤس میں اس لیے لکھا کہیں انجانے میں بھی نہ ادھر ادھر ہاتھ لگاتے چیک کرتے، کہیں انجانے میں ایسی جگہ نہ ہاتھ لگا دینا کہ کہیں تمہاری جان ہی چلی جائے۔ پھاٹک کے اوپر گزرتے ہوئے کہیں بے دھیانی سے نہ گزرنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہیں ریل ہی کچل ڈالے، تیری جان ہی چلی جائے۔ تو وہ کہا کہ اگر یاد رکھیں، اگر پاور ہاؤس میں بندہ جائے، بے دھیانی سے ہاتھ لگائے تو جان جائے گی، اگر ریلوے پھاٹک سے گزرے بے دھیانی کرے ریل آ جائے تو جان جائے گی۔ یہاں اس لیے وہاں پھاٹک والے نے لکھا خبردار،
دوسری جگہ پاور ہاؤس والے نے لکھا خبردار، لیکن جب اللہ والوں کا ذکر آیا نا تو پاور ہاؤس والوں نے نہیں لکھا خبردار، یہاں پھاٹک والوں نے نہیں لکھا خبردار، یہاں خود خدا نے لکھا خبردار۔ فرمایا وہاں تیری جان جا سکتی ہے، یہاں تھوڑا سا بے دھیانی کی تو یہاں تیرا ایمان جا سکتا ہے۔ یہ اللہ والوں کی بارگاہ ہے، آگے ذکر اللہ والوں کا ہے، اللہ کے مقبول محبوب بندوں کا ذکر ہے، اور یہ اللہ والے، اللہ کے مقبول بندے یہ اتنی عظمت و شان والے ہیں کہ ان کی زبان سے تو خود خدا بولتا ہے۔ جن کی زبان سے خدا بولے ان کا مقام کیا ہوگا، ان کا عظمت مرتبہ مقام بہت بلند۔ حضرات محترم، یہ اللہ والے اتنی شان والے ہوتے ہیں کہ اگر یہ گناہگار کی طرف توجہ کریں تو انہیں اللہ کا محبوب بندہ بنا دیتے ہیں۔ یہ ان کی توجہ، اور یہ بھی یاد رکھیں علماء اور اولیاء، بعض لوگوں نے تو یہ ایسے مرغلط باتیں بنا لی کہ جو مولوی اور پیر دی مٹھوئے نہیں لگتی۔ بندہ پوچھے تو پھر غوث پاک کے متعلق کیا خیال ہے، وہ تو مولوی بھی تھے، پیر بھی تھے، اور یہ تو بہت بڑی بات ہے، میں اس طرف جا نہیں رہا۔ میں صرف یہ سمجھا کہ وہ جس طرح کہتے ہیں نا، وہ صرف ان پڑھ ہوتے ہیں، خود جاہل مطلق الگ پہ نہیں آتا، لوگوں کو صرف اپنے گھیرے میں ڈالنے کے لیے ایسی باتیں کرتے ہیں، ورنہ انہیں پتہ نہیں ہے کہ آج بھی جو علم والے ہیں نا، اللہ نے ان کو بڑا مقام عطا فرمایا ہوا ہے۔ اولیاء اور علماء ان کا دونوں کا اس طرح تعلق ہے کہ اولیاء علماء کے شاگرد ہوتے ہیں اور علماء اولیاء کے مرید ہوتے ہیں۔ اب یہ ایک دوسرے سے تو جدا ہے نہیں، ان کو سمجھنا ہو تو اس طرح سمجھیں کہ کلمہ پڑھاتے علماء ہیں اور کلمے کا رنگ چڑھاتے اولیاء ہیں۔ کلمہ پڑھنا ہو علماء کے پاس آ جاؤ، اور کلمے کا اگر اپنے اوپر رنگ چڑھانا ہو تو پھر اولیاء کے پاس چلے جاؤ۔ تو یہ عظمت والے لوگ ہیں، یہ برکتوں والے لوگ ہیں، ان کے پاس علم بھی ہوتا ہے۔ اب دیکھیں جناب سلیمان علیہ السلام، جناب سلیمان علیہ السلام کے ایک صحابی کا، ایک ولی کا قرآن کریم نے ذکر فرمایا کہ جناب سلیمان علیہ السلام کا دربار لگا ہوا، اور آپ نے اچانک فرمایا میں کون ہے جو تخت بلقیس لے کر آئے گا؟ جن کھڑا ہو گیا، قال عفریت من الجن، کھڑا ہو گیا، کہنے لگا آنا آتی، میں لے آؤں۔ فرمایا کتنا ٹائم لگائے گا؟ تو کہنے لگا ٹائم کیا ہے؟ قبل ان تقوم من مقامک، آپ کھڑے ہوں گے تو میں آپ کے کھڑے ہونے سے پہلے لے آؤں گا۔ آپ نے فرمایا نہیں، مجھے اس سے بھی زیادہ جلدی چاہیے۔ اب یہ کون سا ٹائم تھا، کتنا وقت تھا؟ چاہیے تو یہ تھا اس عورت کے آنے سے، اس ملکہ کے آنے سے پہلے۔ ابھی وہ کتنے سفر میں پیچھے ہے، اور ادھر حالت اتنی ہے کہ بیٹھے ہیں، اٹھنا ہے، سامنے آ جانا، وقت والی تو بات ہی نہ تھی۔ تو یہ کیوں؟ اصل میں نے جب اس سے پوچھا کیا تو وہ کہنے لگا انی کبھی کیا نہیں، میں بڑی طاقت والا ہوں، میں اپنی طاقت سے لے کر آؤں گا۔ آپ نے بتایا کہ تجھے گھمنڈ ہے اپنی طاقت پہ، تجھے گھمنڈ ہے اپنی ہمت پہ، اپنی قوت پہ۔ اب میں تجھے دکھاتا ہوں کہ تیری طاقت زیادہ ہے یا اللہ والوں کی طاقت زیادہ ہے۔ میں جانتا ہوں کہ تجھ سے کہیں زیادہ اللہ والوں کی طاقت ہے۔ اب میں تجھے دکھاتا ہوں کہ طاقت تیری زیادہ ہے۔ اگر اس وقت یہ بات ہوتی ہے، کتنے جن والے کہتے ہیں جی میں یہ کر رہا ہوں، میری یہ طاقت، میرے جن کی یہ طاقت، میرے جن کی یہ طاقت، کہ قیامت تک یہ مسئلہ حل ہو جائے گا، لوگوں کو پتہ چل جائے گا، لوگوں یہ جھوٹے
کی زیادہ طاقت ہے؟ یہ مسئلہ حل ہونا تھا. فرمایا میں جانتا ہوں لیکن بیٹھ جا نیچے. جن کو فرمایا بیٹھ جا, بیٹھ گیا. فرمایا مجھے اس سے زیادہ جلدی چاہیے, ہے کوئی؟ قال الذی عنده علم من الکتاب. کھڑا ہو گیا ایک علم والا, علم من الکتاب, تھوڑا سا جس کے پاس کتاب کا علم تھا. کتنا علم تھا؟ بولے بولے. تھوڑا سا, کتاب کا بھی علم اور وہ بھی تھوڑا سا. علم من الکتاب, تھوڑا سا اس کے پاس علم تھا. کھڑا ہو گیا, حضور میں لے آؤں. میں ٹائم کتنا لگائے گا؟ حضور ٹائم کیا ہے؟ قبل ان یرتد الیک طرفک. آپ آنکھیں بند کر کے کھولیں, تخت بلقیس سامنے موجود ہوگا. اس میں کا ٹائم کیا ہے؟ آپ آنکھیں بند کریں اور کھولیں گے تو تخت بلقیس سامنے جناب سلیمان علیہ السلام کو عرض کرتے ہیں حضور سامنے ہوگا, میں اتنا ہی بس وقت لگاؤں گا. وہ تخت آیا, وہ تخت لائے. حضرت آصف بن برقی جب آ گیا پوچھا آصف تو لے کے آیا؟ اب کتنا بڑا کام کیا تھا کہ تخت لائے, لمحوں میں لائے, آ گیا, دنیا نے دیکھا تو اب تو سینہ چوڑا کر کے کہہ رہا تھا نا کہ حضور میں لے کر آیا ہوں, ابھی مجھے نہیں آپ نے بھیجا تھا. اتنے مجمع میں آپ نے پوچھا, میں کھڑا ہوا, جن کو بٹھایا, مجھے حکم دیا, ٹائم لگائے نہیں, میں تو لمحوں میں دیکھے لے کر بھی آ گیا ہوں, تو میں ہی ہوں جس نے یہ کام کیا. حضور یہ میری کرامت ہے, یہ میرا ہی ہمت ہے. بڑی تھکاوٹ, بڑا مسئلہ, میں نے آپ کے لیے یہ اتنا بڑا کام کر دیا. جیسے آج کل جاہل کہہ دیتے ہیں, اب اس طرح نہیں کہا بلکہ جیسے ہی کہا نا آصف تو لایا, ھذا من فضل ربی. حضور یہ میں نہیں لایا, یہ میرے اللہ کا فضل ہوا ہے. یہ تکبر غرور نہیں کیا, اللہ کا فضل کا. حضور یہ اللہ کا فضل ہوا ہے میرے اوپر. اب یہ جو آیا نا یہ میری طاقت نہیں ہے, میں نے تو اشارہ کیا, کرم تو ادھر سے ہوا ہے نا, مہربانی تو ادھر سے ہوئی ہے. آپ ذرا غور کریں, اب ذرا غور کریں, کتنا کتاب کا علم تھا؟ بولے بولے, کتنا کتاب کا علم تھا؟ یہ تھے کون سے؟ بنی اسرائیل کے ایک ولی کی بات ہو رہی ہے. بنی اسرائیل کا ولی, کتاب کا علم ہے تھوڑا, لیکن تخت لاتا ہے دور سے. ارے اس کے پاس تھوڑا علم رکھنے والے کے پاس اس کی اتنی طاقت ہے تو جو نبیوں کے سردار مصطفیٰ کریم کا غلام ہو تو پورے قرآن کا علم رکھنے والا ہو, اس غوث پاک کے متعلق کیا خیال ہے؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی عاشقوں اولیاء اللہ کے متعلق کیا خیال ہے کہ وہ کتنا درجہ رکھنے والے ہیں, ان کے پاس کتنی قوت ہے. یہی تو مسئلہ تھا نا. حضرت داتا علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ, آپ کے دربار شریف کے پاس یہ مسئلہ ایک مرتبہ اس طرح آیا. ایک انگریز تھا, اس انگریز نے کلمہ پڑھا. کلمہ پڑھانے والی دوسری ٹیم تھی جو ہر جگہ کہتی ہے آؤ اللہ کا ذکر کریں, آؤ اللہ کا ذکر, آؤ مسجد میں آ رہے تو پڑھیں نا نماز کے بعد لا الہ الا اللہ کہتے. نہیں, یہ نہیں کرنا. وہی بات تو ذکر کی باتیں کر رہے تھے, اب کیا چین پڑھا تمہیں؟ اس کا مطلب ہے یہ ذکر کا نام لے کر صرف لوگوں کو دھوکہ دیتے ہو, اور تمہیں نہ ذکر آتا ہے نہ تمہارے اندر ذکر کی بو ہے. اگر ذکر سیکھنا چاہتے ہو تو آؤ کسی اللہ والے کے پاس آؤ, نبی کے عاشقوں کے پاس آؤ, اولیاء اللہ کے پاس آؤ, پھر تمہیں پتہ چلے ذکر کرتے کیسے ہیں اور ذکر محسوس کیا کیسے جاتا ہے. یہ تو ایسا ذکر ہے نا کہ جو کرنے سے اللہ روح کی ضرب لگانے سے اللہ سارے پردوں کو اٹھا دیتا ہے, مصطفیٰ کا مدینہ بھی دکھا دیتا ہے. یہ تو ایک ضرب کی بات ہے ساری, لیکن تمہیں اس ذکر کا پتہ ہی نہیں ہے. تم نے یہ چاشنی چکی نہیں,
تم نے یہ علم نہیں سیکھا، تم نے صرف باتیں کرنا سیکھی۔ کاش تمہارے اندر عشق مصطفیٰ ہوتا، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہوتی، پھر ذکر کرتے۔ تمہیں حضرت فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ، آپ کے پاس ایک بندہ آیا، کہنے لگا حضرت یہ بتائیں کہ اس وقت اللہ کیا کر رہا ہے؟ اس وقت اللہ کیا کر رہا ہے؟ آپ فرمایا اللہ فرید فرید کر رہا ہے۔ وہ حیران ہو کر کہتا ہے حضور یہ کیا بات آپ کر رہے ہیں؟ اللہ اللہ ہو کر فرید فرید کرے گا، تو یہ آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ اللہ نے نہیں فرمایا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، جو میرا ذکر کرے گا میں اس کا ذکر کروں گا۔ تو فرمایا میں اللہ اللہ کر رہا ہوں، تو پھر تو بتا کہ اب میرا اللہ کیا کہہ رہا ہوگا۔ جب میں لمحہ بلمحہ میں اللہ اللہ کرتا ہوں، تو پھر تو بتا کیا میرا اللہ کیا کر رہا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں میں بتا رہا تھا اس انگریز کی بات کہ یہ اللہ والوں کو نا جو اللہ نے اتنا علم دیا، ہوا یوں کہ انہوں نے کلمہ پڑھایا، اب جدھر جاتے ہیں ساتھ میں کھڑا کر کے اسے کہتے جناب اس کو ہم نے کلمہ پڑھایا، یہ کافر تھا، انگریز تھا، دین سے دور تھا، غافل تھا، ہم نے کلمہ پڑھا، ایک جگہ دوسرے تیسرے چوتھی جدھر جاتے ہیں۔ تو اب اس بیچارے کی تو حالت ویسے ہی الٹی ہوئی ہے کہ جدھر جاتا ہوں جن کو نہیں پتا میں کیا تھا ان کو بھی پہلے بتاتے ہیں۔ میرا تعارف یہی ہے کہ میں اب بھی کافر کافر ہی سن رہا ہوں۔ کرتے کرتے اس نے نا ایک دن کہتا ہے ان کے بڑے صاحب کو کہ حضرت مسئلہ سمجھائے، میں نے قرآن پڑھا، اس میں نا ایک واقعہ آیا ہے کہ ایک بندہ خدا نا لمحوں میں تخت لے کر آ گیا، ایسے آنکھ چپکنے سے پہلے تخت بلقیس لے کر آ گیا، یہ مسئلہ سمجھائیں کیسے ہے؟ انہوں نے ادھر دلیل ادھر دلیل ادھر دلیل ادھر دلیل، لیکن مسئلہ نہ حل ہوا۔ وہ بندہ مطمئن نہ ہوا، دوسرے کے پاس تیسرے کے پاس چوتھے جدھر جاتا نہیں یہی مسئلہ چھیڑ دیتا۔ حضرت یہ سمجھائیں کہ یہ تخت بلقیس کیسے آیا؟ مسئلہ نہیں حل ہو رہا، یہ کئی سال گزر رہے ہیں، مسئلہ حل نہیں ہو رہا۔ چلتے چلتے وہ پوری جماعت گزر رہی تھی لاہور شہر سے گزرتے ہوئے حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے سے، آپ کے مزاج پرکار کے سامنے سے گزرتے ہوئے، عرس شریف کے دن تھے، لوگ موجود، کہنے لگا یہ لوگ کیوں ادھر اتنے اکٹھے ہوئے ہیں؟ انہوں نے کہا چھوڑو جی یہ شرک کر رہے ہیں، ان کو چھوڑو، آگے چل رہے ہیں۔ ان کا نہیں یار دیکھنا تو ہے کر کیا رہے ہیں، میں نے کلمہ پڑھا پتہ تو چلے ادھر کیا ہوتا ہے۔ بڑے زور لگائے انہوں نے، لیکن وہ بندہ خدا مانا نہیں۔ اس نے کہا نہیں میں نے جانا ہے، دیکھنا تو ہے۔ اصل مسئلہ یہ نہیں تھا کہ وہ دیکھنا چاہتا تھا، اصل مسئلہ یہ تھا کہ وہاں سے سائیں بلا رہے تھے کہ تو کدھر گھوم رہا ہے، مسئلے کہاں سے پوچھ رہا ہے، جن کو پتہ ہی نہیں ہے۔ آج یہ مسئلہ ان سے حل نہیں ہونے والا، مسئلہ تیرا ادھر حل ہونے والا ہے۔ فرمایا یہ بتا دیا آ جا۔ اب اس کی کیفیت یہ وہ کہی میں نے تو جانا ہے۔ وہ اندر گیا، جا کر دیکھا ماحول اور بیٹھ گیا۔ اب تھوڑی دیر کے بعد ایک بزرگ اس کے پاس آتے ہیں، سفید ریش، خوبصورت چہرہ چمکتا دمکتا، اس کے پاس بیٹھ کر فرماتے ہیں یہ بتا کہ تو نے ناشتہ کرنا ہے؟ جی میں نے کرنا ہے۔ اچھا ابھی کرا دیتے ہیں۔ ایسے نہ ایسے بیٹھے بیٹھے اس بزرگ نے ایسے ہاتھ آگے کیا اس کے سامنے، ایسے کیا، ایسے واپس۔ جب واپس ہاتھ آیا نا تو دیکھا اس کے گھر کے برتن میں نا چائے، اور وہ اس کو سامنے رکھ دی گئی، اس کے برتن میں اس کا کھانا ناشتہ، وہ اس کے سامنے آ گیا۔ اس نے برتن پہچانے کہ یہ تو میرے لندن والے گھر کے ہیں، یہ تو میرے گھر سے، یہ روٹی میرے گھر سے آ گئی ہے،
بندہ جانتا اپنے گھر کی چیزوں کو کہ یہ تو وہ آ گئے، انہوں نے وہ کہتا ہے یہ کیا، یہ تو میرے گھر کے۔ فرمایا بس یہی تجھے بتانا تھا، جیسے میں یا وہاں سے تیرے گھر سے برتن لایا ہوں نا، ایسے ہی اللہ نے اس بندے کو وہ دی تھی، وہ تخت بلقیس لایا تھا۔ پھر اس بندہ خدا نے ساری زندگی حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں گزاری، اور آج بھی اس کی قبر بھی داتا کے قدموں میں موجود ہے۔ یہ اللہ والے ہیں، یہ ان کی قوتیں اور طاقتیں ہیں۔ حضرات محترم، حافظ صاحب اگر دنیا سے گئے تو یہی تو وہ کام کر کے گئے ہیں، کس قرآن کریم کی خدمت کرتے ہیں، اس قرآن کی خدمت کی۔ آج وہ قبر میں ہیں، اللہ رسول کتنے ان کے اوپر خوش ہو رہے ہیں، اور وہ اس طرح بن جاتا ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، فَكُنْتُ سَمَعَ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ وَبَصَرَ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا۔ فرمایا اللہ فرماتا ہے کہ میں اس بندہ خدا کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، گویا میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے۔ تو یہ ساری قوتیں کا ہاتھ اس کا ہوتا ہے، فضل میرا ہوتا ہے، ارے پاؤں اس کے ہوتے ہیں، فضل میرا ہوتا ہے۔ اور وہ ایسے نہیں کہہ دیتا کہ آپ مجھے یہی بیٹھے مدینہ دکھا دوں، وہ اللہ کا مقبول بندہ بن چکا ہوتا ہے۔ تاجدار گوڑا رحمۃ اللہ علیہ آپ بیٹھے نا باہر، تو ایک بارات آئی، رستہ بھول گئی، جنگل نما جگہ تھی، رستہ بھول گئی۔ وہ انہوں نے دیکھا بابا بیٹھا ہے، اس سے رستہ پوچھ لیتے ہیں، کہنے لگی حضور یہاں سے ہم نے مدینہ جانا ہے، رستہ تو بتا دیں۔ فرمایا بتاؤں یا دکھاؤں؟ انہوں نے کہا جی دکھا دیں تو اور بڑی قسمت کی بات ہے۔ آپ نے فرمایا ادھر آؤ، وضو کرائے، فرمایا ادھر آؤ، آنکھیں بند کرو۔ انہوں نے آنکھیں بند کی، جب آنکھ کھولی نا، فرمایا ایک ہی ضرب لگائی جیسے میں نے بتایا، تو انہوں نے ضرب لگائی، فرمایا آنکھیں کھولو۔ جب انہوں نے آنکھیں کھولی تو میرے مصطفیٰ کا مدینہ سامنے موجود تھا۔ اور جب اللہ کا محبوب بندہ کوئی بن جاتا ہے نا، بیت اللہ شریف بڑی عزت والا، عظمت والا، شرف والا۔ بیت اللہ شریف کی شان یہ ہے کہ بیت اللہ شریف کو جو پہلی نظر میں دیکھتے ہی جو بندہ دعا مانگتا ہے، اللہ اس کی دعا کو قبول فرما لیتا ہے، اس کی دعا قبول ہو جاتی ہے۔ جو بیت اللہ شریف کو دیکھ کر واپس آئے، دیکھ کر زیارت کر کے، اس کی کیفیت یہ ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہاں وہ بندہ تمہیں ملے نا، اسی مقام کے اوپر کھڑے کر کے اس سے دعا کراؤ، وہ جو تمہارے حق میں دعا کرے گا وہ دعا تمہارے حق میں قبول ہو جائے گی۔ ارے جو بیت اللہ کو دیکھ کر آئے، وہ جو دعا مانگے وہ قبول ہو جائے، وہ بندہ اتنی عزت شرف والا ہو جاتا ہے، خود بیت اللہ کی اتنی شان والا۔ لیکن بیت اللہ شریف اتنی عظمت اور شانوں کے باوجود، اتنی شانوں کے باوجود، بیت اللہ شریف نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بیت اللہ جو میرا سچا عاشق ہے نا، وہ تجھ سے کہیں زیادہ اللہ کی بارگاہ میں عزت اور مقام رکھنے والا ہے۔ اور پھر کتنا مقام رکھنے والا؟ ہر بندہ یہ چاہتا ہے بیت اللہ کی زیارت ہو جائے۔ آپ بھی چاہتے ہیں کہ نہیں چاہتے؟ بولے مجھے بولے، اللہ جو چاہتا ہے اس ہر ایک کو اپنے گھر کی زیارت کرتا۔ ہر مسلمان چاہتا ہے اللہ کے گھر کی زیارت ہو جائے۔ یارو ہر کوئی وہاں جانا چاہتا ہے، بیت اللہ کی زیارت کرنا چاہتا ہے، لیکن جو اللہ والا بن جاتا ہے پھر اس کی شان یہ ہوتی ہے بیت اللہ اس کی زیارت کرنا چاہتا ہے، بیت اللہ اس کی زیارت کرنا چاہتا ہے۔ حضرت خواجہ
نہیں، شہنشاہ چشت اہل بہشت آپ کی زیارت کرنے بیت اللہ شریف چل کر آپ کی بارگاہ میں آیا ہے۔ مائی رابعہ بصری کے متعلق آتا ہے، ان کی زیارت کو چل کے آیا۔ اب کوئی کہے کہ تاریخ میں آج تک تو ہم نے کہیں دیکھا ہی نہیں، پڑھا ہی نہیں ہے کہ ایک لمحے کے لیے بھی بیت اللہ وہاں سے غائب ہو۔ وہاں تو ہر وقت بیت اللہ موجود ہوتا، وہاں سے تو غائب ہوا نہیں۔ اور یہ کیسے بات ہو گئی؟ تو میں بتاتا ہوں بھائی، وہاں سے غائب نہیں ہوا، یہ بات ٹھیک ہے، لیکن اس حدیث شریف کو بھی سامنے رکھ دو نا کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت معراج شریف سے واپس تشریف لائے نا، تو کفار نے سوال کیے کہ آپ بتائیں اگر بیت المقدس گئے ہیں تو وہاں پھر بتائیں، کچھ چیزیں پوچھی کہ وہ کتنی، وہ کتنی، وہ کتنی۔ تو اب جب چیزیں پوچھی، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے قلب اطہر کے اوپر تھوڑا سا ملال آیا اور اس میں کیفیت بدلی، یا اللہ میں وہاں یہ چیزیں گننے کے لیے تو نہیں کیا تھا، میں تو نبیوں کی امامت کرانے گیا تھا، اب یہ سوال ادھر کے کر رہے ہیں، اللہ آپ کیا بنے؟ ادھر سے مسلم شریف نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ نے اسی وقت وہاں سے بیت المقدس کو اٹھایا اور میرے سامنے رکھ دیا، تو کہا محبوب گھبرانے کی ضرورت نہیں، ان کو کہو سوال کریں، یہ سوال کرتے جائیں گے، تو بیت المقدس کو دیکھ دیکھ کر جواب دیتا جا۔ ارے بھائی، کہیں تاریخ میں ایسا بھی تو نہیں آیا کہ کہیں اس نے وہاں سے بیت المقدس کو اٹھا لیا گیا ہو، کوئی بندہ یہ بتائے کہ جناب فلاں دن بیت المقدس وہاں سے غائب تھا، تو اب پتا چلا کہ بھائی بیت المقدس کو وہاں سے اٹھایا، مصطفیٰ کے سامنے رکھا، اللہ نے وہاں مثالی بیت المقدس کو قائم فرما دیا، اور وہ بیت المقدس حضور کے سامنے، اگر حضور کے سامنے بیت المقدس آ جائے، اللہ وہاں مثالی بیت المقدس کو رکھ دیتا ہے، تو میرے بھائی جس وقت بیت اللہ والوں کی زیارت کو جاتا ہے، اللہ وہاں بھی اسی طرح کا بیت اللہ رکھ دیتا ہے۔ لیکن یہاں میں اس حدیث کی یوں بھی تھوڑی سی وضاحت کر دوں، فَقَرُ تو سَمَعُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، اس کی یوں بھی ذرا وضاحت سن لیں۔ یہ تو ہو گیا نا ہاتھ پاؤں اس میں قوت دی، لیکن ایک علماء نے اس کا یوں بھی اس کی وضاحت کی ہے کہ یہ ہاتھ اور پاؤں کیسے بنتے ہیں۔ کہا یہ ہاتھ اللہ کا، یہ زبان اللہ کی جب یہ مسترف بنی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو اللہ والے کی زبان ہوتی ہے نا، یہ کبھی اللہ کے ذکر سے خالی رہتی ہی نہیں ہے، یہ ہر وقت اللہ کے ذکر میں لگ جاتی ہے۔ ہاتھ اللہ کا بن گیا، اللہ والے کا جو ہاتھ ہے وہ اللہ کا ہاتھ۔ اب اس کا کیا مطلب کہ اس ہاتھ، اچھا نعوذ باللہ حاشا وکلا علیہ باللہ، اللہ تعالیٰ نے کبھی کسی کے اوپر ظلم کیا؟ بولے اللہ ظلم کرنے سے پاک ہے، اللہ ظلم کرنے سے یہ بہت سی نا عورتیں بالخصوص، ایسے بات مرد بھی کہہ دیتے ہیں، اور عورتیں بالخصوص حاشا وکلا کوئی ایسا حادثہ پیش آ جائے، بہت بھی ہو جائے، تو ان کی زبان سے اکثر بے ساختہ یہ نکلتا اور کہتی ہیں نعوذ باللہ استغفر اللہ حاشا وکلا۔ میں صرف مسئلہ سمجھانے کے لیے بات کر رہا ہوں کہ وہ کہتی ہے ظلم خدا کا، نعوذ باللہ استغفر اللہ، یہ تو کلمہ کفر ہے، اللہ ظلم کرنے سے پاک ہے۔ ایسے جملوں سے بچیں کہ کہیں ایسا جملہ نہ نکلے زبان سے کہ جس سے کہیں زندگی کی ساری محنت ضائع ہو جائے۔ اور یہ وجہ کیا بنی؟ کیونکہ ہم اسلام سے دور ہیں، ہم اسلام سیکھ نہیں رہے، ہمیں صرف ایسی باتیں چاہیے جس سے ہمارا مزاج خوش ہو جائے، ہم تھوڑی دیر کے لیے راحت محسوس کریں، بخشے بخشائے بن جائے، کرنا کچھ نہ پڑے۔ جب اس ذہن میں ہم آتے ہیں نا
تو اس لیے ہم یہ سیکھتے نہیں ہیں، دین نہیں سیکھتے۔ اگر دین سیکھ لیں تو پھر ہمیں پتا ہو کہ ہم نے کیا کرنا، پھر بولنا کیسے پتا ہوگا، پھر کرنا کیا ہے پتا ہوگا، پھر ولی اللہ کیسے بنتے ہیں پتا ہوگا، پھر مکاروں سے کیسے بچنا ہے پتا ہوگا۔ آج ہمارے یہاں مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے دین سیکھا نہیں ہے۔ دین سیکھنے سے ہماری ہے جو بات دین سیکھنے کی آ جائے تو ہم چاہتے ہیں کہ بات ہی جلدی ختم کر دی جائے، کیونکہ ہمارا مزاج نہیں بنا سیکھنے کا، اور میرا مزاج یہ بنا نہیں ہے کہ جب تک میں اس طرف بات کر نہ رہوں میری تقریر مکمل ہی نہیں ہوتی۔ کہ صرف خوش تو کرنا نہیں ہے، ہم نے آخرت کے متعلق بھی سوچنا ہے، یہ بھی تو سوچنا چاہیے۔ بھائیو، اللہ ظلم کرنے سے، بولے اللہ ظلم کرنے سے، تو پھر جس کا ہاتھ ظلم کے لیے بڑھتا رہے وہ ولی اللہ ہو سکتا ہے؟ وہ کیسے ولی اللہ؟ نظریں ہیں نیچے، سر جھکائے بیٹھے ہیں، پڑھتے ہیں 5 سال، لاکھوں کا کھائے بیٹھے ہیں، ایسے کیسے ولی اللہ بن سکتا ہے؟ ظلم بھی کرے، لوگوں کے مال بھی ہڑپ کر جائے، ان کے مال کو مال غنیمت سمجھ رہا ہو تو پھر ولی اللہ بھی بنے؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ نماز کے قریب نہ جائے اور وہ کہے میں ولی اللہ ہوں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ علم کے عین کا بھی پتہ نہ ہو، ارے بے کا پتہ نہ ہو، اور وہ کہے میں ولی اللہ ہوں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ جس کو وضو کرنے کے طریقے کا بھی نہ پتہ ہو، اس طریقے کا بھی نہ پتہ ہو، اور وہ کہے میں ولی اللہ ہوں، ایسے نہیں ہو سکتا۔ بھائیو، جس کے قدم کبھی شراب خانے کی طرف اٹھ رہے ہو اور کبھی برائیوں کی طرف اٹھ رہے ہو، اور وہ کہے میں ولی اللہ ہوں، ایسے نہیں ہو سکتا۔ بھائیو، جس کے عرصوں کے اوپر جہاں ناچ گانے ہوتے ہو، جہاں فحاشی اور بریانی پھیلتی ہو، وہ کہے میں ولی اللہ ہوں، ایسے نہیں ہو سکتا۔ بھائیو، جو دین کا باغی ہو اور وہ کہے میں ولی اللہ ہوں، جہاں بھنگے اور چرسے عام ہو جائیں اور وہ کہے میں ولی اللہ ہوں، ایسے نہیں ہو سکتا۔ ارے ولی اللہ بھنگی نہیں ہو سکتا، ولی اللہ چرسی نہیں ہو سکتا، ولی اللہ زانی نہیں ہو سکتا، ولی اللہ بے نمازی نہیں ہو سکتا، ولی اللہ جاہل نہیں ہو سکتا، ولی اللہ یہ عام انسان نہیں ہو سکتا۔ ارے ولی اللہ تو وہ ہوتا ہے کہ جسے دیکھو، کبھی دیکھو والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، کبھی دیکھو تو وہ قیام کی حالت میں نظر آئے، کبھی دیکھو تو وہ سجدہ کی حالت میں نظر آئے۔ ولی اللہ تو وہ ہوتا ہے، ارے ولی اللہ وہ ہوتا ہے جو میرے مصطفیٰ کی سنت کے اوپر عمل کرنے والا ہو۔ میں حضرت پیر سید اصغر شاہ صاحب سے کیوں پیار کرتا ہوں؟ صرف اس لیے اللہ نے ان کو علم بھی دیا ہے اور ان کو عمل کی توفیق بھی دی ہے۔ ایسا بنے نا کوئی عمل بھی کرے کہ علم اور عمل ہو۔ پیر سید یعقوب شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ چلے گئے اس دنیا سے، آج اپنے مزار کے اندر ہے۔ سید زیادہ تھا، کتنا کمال کی زندگی آپ کی شہر میں گزار کر گیا ہے۔ بنے نا کوئی یعقوب شاہ جیسا، بنے نا کوئی اصغر شاہ جیسا، بنے نا کوئی باکمال انسان، کوئی بنے نا بہاؤالدین نقشبند جیسا، کوئی بنے نا پیر میر علی شاہ جیسا، کوئی بنے نا معین الدین اجمیری جیسا، کوئی بنے نا غوث پاک جیسا، تو ہم اس کے غلام ہیں، ہم ان کے غلام ہیں، ہم فراڈیوں کے غلام۔ بولو جو ہے وہ نہ بولے، جو نہیں ہے وہ بولے، ہم فراڈیوں کے غلام۔ جن نکالنا یہ ولیوں کے کام نہیں ہے کہ جن نکال دیتے ہیں، تعویذ نکال رہے ہیں، یہ ولیوں کے کام نہیں ہے۔ ولیوں کا کام کیا ہے؟ ولی اللہ وہ ہوتے ہیں جو قرآن اور حدیث پڑھاتے ہیں، جو قرآن پڑھاتے پڑھاتے ساری زندگی گزار دیتے ہیں، وہ ولی اللہ ہوتے ہیں۔ جو دین کی خدمت کرتے کرتے زندگی گزارے، وہ ولی اللہ ہے۔ اور یہ ایسے بھی علم دو قسم کا، علم ظاہری، علم باطنی۔
دونوں قسم کا علم. بعض ایسے اللہ والے ہیں نا کہ جنہوں نے مدرسوں میں نہیں پڑھا لیکن اللہ نے پھر بھی ان کو علم کمال کا عطا فرمایا. حضرت میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ، میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ، دیکھیں کتنا کمال والا بندہ. ایسے آئے نا لوگ، اب ان کو اللہ نے کون سا علم دیا تھا؟ علم لدنی عطا فرمایا تھا. وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَدُنَّا عِلْمًا. اللہ کے ایسے بندے ہوتے ہیں جن کو اللہ یہ علم عطا فرماتا ہے. مولوی زکریا سہارنپوری تبلیغی نصاب کے اندر لکھتا ہے کہ ایک بزرگ تھے اور وہ جب کوئی پڑھتا نہ کوئی حدیث شریف تو وہ بتا دیتے کہ یہ حدیث ہے یا نہیں ہے، حالانکہ وہ کسی مدرسہ میں پڑھے ہوئے نہیں. اب توجہ کریں میری بات کی طرف. وہ کسی مدرسہ کے پڑھے ہوئے، وہ کسی مدرسہ کے نہیں پڑھے ہوئے. تو وہ جب کوئی حدیث شریف پڑھتا وہ بتا دیتے کہ یہ حدیث ہے یا نہیں ہے. پھر وہ کوئی آیت پڑھتا وہ بتا دیتے یہ حدیث ہے یہ قرآن ہے. ان سے پوچھا گیا حضرت آپ کو یہ علم کہاں سے مل گیا؟ یہ تو مشکل ترین علم ہے. علم اسماء و رجال تو مشکل ترین علموں میں سے ہے. آپ مدرسے میں بھی نہیں پڑھے، یہ کیسے پتہ چل گیا؟ یہ علم کیسے آپ کو مل گیا؟ انہوں نے فرمایا آسان سا حل ہے. جب سردیوں کا موسم ہو، ٹھنڈ لگی ہوئی ہو، صبح کا وقت ہو، تو تم جس وقت باہر سانس نکالتے ہو تو اس وقت کیفیت کیا ہوتی ہے؟ دھواں نکلتا ہے کہ نہیں؟ انہوں نے کہا جی نکلتا ہے، بھاپ نکلتی ہے، دھواں نکلتا ہے. کہا بس اسی طرح ہے کہ جس وقت نا کوئی حدیث پڑھتا ہے نا تو اگر اس کے منہ سے خالی بھاپ نکلے، حدیث پڑھے اور خالی بھاپ، خالی دھواں نکلے، تو میں کہتا ہوں یہ میرے نبی کا فرمان نہیں. یہ وہابیوں کا سردار نہیں کہا میں دیوبندیوں کا میں یہ کہہ دیتا ہوں کہ یہ میرے نبی کا فرمان نہیں ہے. کہ جس وقت کوئی پڑھے نا حدیث پاک اور اس کے منہ سے حدیث کے ساتھ ساتھ نور نکل رہا ہو تو نور سے میں پہچان لیتا ہوں نور والے کا فرمان ہے، یہ میرے مصطفیٰ کا لیا. کہ جس وقت اس کی منہ سے نور نکلے، ساتھ میں نکلے، میں پہچان لیتا ہوں یہ اللہ والے کا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. اچھا حضرت والا یہ تو سمجھ آ کہ نور سے آپ پہچانتے ہیں، لیکن یہ بتائیں قرآن بھی عربی، حدیث بھی عربی، آپ یہ کیسے پہچانتے ہیں کہ یہ حدیث ہے یہ قرآن ہے؟ کہ میں اس طرح پہچانتا ہوں کہ جب کوئی حدیث پڑھتا ہے نا تو اس وقت اس کے منہ سے نور سفید نکلتا ہے. اگر سفید نور نکلے میں کہتا ہوں یہ میرے مصطفیٰ کا فرمان ہے. اور جب کوئی پڑھے اور اس کے منہ کے اندر سے سبز قسم کا نور نکلے تو میں کہتا ہوں یہ فرمان میرے خدا کا ہے. یہ ہے علم لدنی. علم لدنی والے بھی جو ہوتے ہیں نا یہ دھوکہ نہ دیا کریں ایسے لوگ جی ہم نے نہیں پڑھا تو بھی اندر کا علم ہے. وہ اندر کے علم والے جو ہوتے ہیں نا ان کو اللہ نے شریعت کا علم دیا ہوتا ہے. وہ شریعت کے باغی ہو سکتے، وہ شریعت کے نہیں باغی ہوتے، وہ شریعت کے پابند ہوتے ہیں. اسی لیے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں کوئی بندہ اگر اڑتا ہوا بھی آ جائے نا لیکن میری سنت کا تارک ہے تو وہ ولی اللہ ہو سکتا، وہ نہیں ہو سکتا. لیکن جو ولی اللہ ہوتا ہے وہ میرے مصطفیٰ کی سنت کا پابند ہوتا ہے. حضرت باعزید بستامی رحمت اللہ نے زندگی بھر آپ نے تربوز نہ کھایا. کسی نے کہا حضور زندگی بھر آپ نے کو تربوز ہم نے کھاتے نہیں دیکھا، وجہ کیا ہے؟ فرمایا آج تک نا مجھے تربوز کو کھانے کا سنت طریقہ نہیں پتا چل سکا کہ اس کے کھانے کا سنت طریقہ کیا ہے، اس لیے میں نے آج تک تربوز نہیں کھایا. جن کو اتنا مسئلہ بنا کہ جناب سنت طریقہ نہیں پتا چلا، جس چیز کا انہوں نے وہ کھائی تک نہیں ہے، یہ ہے وہ ولی اللہ. اور ایسے نہیں ہے، یہ اللہ والوں کی تو نشان ہی بلند ہے نا. ایسے تو نہیں انہوں نے کہا. بہلول دانا رحمت اللہ علیہ بیٹھے تھے ایک دن دریا کے کنارے پہ،
تو جیسے آدمی مٹی کے بعض دفعہ بچے بناتے ہیں، گھر بناتے ہیں ریت کے، پاؤں رکھا اوپر ریت رکھی، نیچے سے پاؤں نکال لیا، گھر بن گیا کھیلا. تو وہ بھی کھیل اس طرح رہے تھے. باہر آ گئی زبیدہ، ہارون رشید کی بیوی، بہت نیک صالح عورت تھی، بڑی باکمال تھی. یہ وہ عورت ہے کہ حج کرنے کی نا، وہاں دیکھا حاجیوں کو پانی کے لیے مشکل تھی، تو اسی وقت آئی گھبرائی ہوئی گھر کے اندر، کہا ہم یہاں اس طرح عام پانی استعمال کریں، میرے اللہ کے مہمانوں کے لیے پانی ہی نہ ملے، انہیں غسل کے لیے، انہیں وضو کے لیے پانی کا مسئلہ ہو. اسی وقت حکم جاری کیا، سارے انجینئر اس وقت کے اکٹھے کیے، سب کو بلا کے کہا ایسے کرو، نار کی کھدائی کرو. جب انہوں نے نار کے لیے اکٹھے ہوئے، حساب لگائے، کہنے لگے ملکہ جی بڑا مہنگا سودا. کیا؟ کام کھدائی کرنی ہے پہاڑ کے اندر سے، بہت زیادہ دولت چاہیے. تو ملکہ نے کہا فکر نہ کرو، اگر ایک اگر اس یہ جو تم نے گز لگانی ہے نا، ہر گز کے اوپر اگر ایک سونے کی اشرفی بھی مجھے دینی پڑی، میں پھر بھی نہ دے گا. کہا تم کام شروع کرو. کام ہو گیا، رات دن لیبر لگ گئی، بڑے زور و شور سے جلدی. آج بھی وہ نہر مکہ شریف میں موجود ہے، آج بھی وہ موجود ہے. نہر نکل گئی، نہر نکلی، زبیدہ خاتون کو بلایا گیا، کہا جی آپ آئیں، آ کر افتتاح کریں. جب میں آئی، تشریف لائی، کھڑی ہوئی، انجینئر جو تھا، جو چیف تھا، وہ اس وقت رجسٹر اٹھائے ہوئے لے کر آ گیا کہ یہ حساب و کتاب کا رجسٹر ہے، اس میں سے دیکھ لیں کتنا ہمیں کیسے خرچ کیا، یہ سارا حساب موجود ہے. تو جیسے وہ پکڑا نا نہر کے اوپر کھڑے ہو کے، اور اس طرح پکڑ کے دیکھا ہی نہیں ہے، اس کو اسی وقت نہر کے اندر پھینک کر اللہ کی بارگاہ میں التجا کی، میرے اللہ میں نے ان سے حساب نہیں لیا، کل قیامت کے دن تو مجھ سے حساب نہ لے. اور یہ وہ بھائی ہے جس کے گھر کے اندر 24 گھنٹے اللہ کے قرآن پڑھنے کی آواز آتی تھی. جس طرح شہر کی مکھیوں کی بھنبھناہٹ کی آواز آتی ہے، ان محلات سے، وہاں سے ناچ گانوں کی آواز نہیں آتی تھی، وہاں سے ایسی آوازیں نہیں. اس محل سے جب بھی آواز آتی تھی اللہ کے قرآن کی، مصطفیٰ کے ملعون کی آواز آتی تھی. یہ آوازیں آتی تھی. بہلول دانا بیٹھے ہیں، وہ گھر بنا رہے ہیں. آ گئی ملکہ زبیدہ خاتون، کہا بہلول کیا کر رہے ہو؟ کہا جنت میں گھر بنا رہا ہوں. کیا بنا رہا ہوں؟ جنت میں گھر بنا رہا ہوں. بیٹھے دریا کے اوپر ہیں، گھر جنت میں بنائے جا رہے ہیں. یہ اللہ ہے جس کو چاہے عطا کر دے. یہ کسی کا کوئی اختیار ہے؟ یہ جنت ہے کس کی؟ اللہ نے تو خود بتا دیا. اللہ نے بتا دیا کہ یہ جنت تلک الجنت التی نورث من عبادنا من کان تقیا. فرمایا جنت ہم نے اپنے محبوب بندوں کو وراثت میں عطا فرما دیا. اور جس کو مل جائے نا وراثت میں، میری زمین ہے، مجھے میرا باپ دے کر گیا. کون دے کر گیا؟ آپ کے بھی جس کو دے کر گیا. اب میری زمین ہے، میرا باپ مجھے دے کر گیا، مجھے وراثت میں مل گئی. تو میں جس کو چاہوں تو کوئی رکاوٹ ہے؟ بولے کوئی ہے رکاوٹ؟ میں اور اس کا وارث ہوں، اس زمین کا میں مالک بن گیا، اللہ نے بنا دیا. میں اپنے باپ کا وارث، مجھے وراثت میں ملی. یارو اگر میرا باپ مجھے وراثت میں زمین دے، میں جس کو چاہوں دے دوں. اللہ والے جو ہے نا، ان کو وراثت میں ان کا باپ نہیں دے رہا، ان کو وراثت میں جنت اللہ دے رہا ہے. اور اللہ دے کر پھر یہ نہیں کہتا اس کو دینا، اس کو نہ دینا، اس کو دینا، اس کو نہ دینا. کہا جو تمہیں ایک مرتبہ وضو کرا دے بشک ان کو بھی جنت میں دے گا. جو تمہارے ساتھ پیار کرے تم مالک ہو، ان کو بھی لے جاؤ. اسی لیے یہ اللہ والے حضور غوث پاک نے ایسا تو نہیں کہا تھا کہ آپ نے فرمایا جس نے
میری بارگاہ کی حاضری دے دی، جس نے میرے کنویں سے پانی پی لیا، میں اس مدرسے میں آ گیا، وہ میرے ساتھ جنت ہے، اس کو جنت میں لے جاؤں گا۔ کہ کسی نے کہا جی وہ جیسا بھی، کہا جیسا بھی، کہا کہ یہ کیسے ہو گیا؟ جیسا بھی ہوگا بھائی مجھے پتہ ہی نہیں چلا، وہ جنت میں ایسے لے جائیں گے مرنے سے پہلے اللہ وہ جیسا بھی ہوگا اس کو غوث پاک کے صدقے توبہ کی توفیق دے گا۔ جب توبہ دنیا میں کر لے گا، قیامت والے دن وہ میرے غوث کے ساتھ جنت میں جا رہا ہوگا۔ یہ وہ اللہ والے ہیں۔ گھر بنائے، کہا کیا کر رہے ہو؟ کہا گھر بنا رہا ہوں۔ کہا بیچتے ہو؟ ہم بیچتا ہوں۔ کہا کتنے کا بیچتے ہو؟ کہا 10 درہم کا۔ کتنے کا؟ کہا 10 درہم کا بیچتا ہوں۔ اس نے 10 درہم دیے، مائی صاحب نے لیے پانی میں پھینک دیے، پانی میں چلے گئے۔ گھر گئی بڑی خوشی سے، شوہر ہارون رشید کہنے لگا آج بڑی خوش ہے، کہا آج جنت میں گھر خرید کر آئی۔ کہا وہ کہاں سے خریدا؟ کہا میں گئی ہوں جس وقت دجلہ کے اوپر، تو وہاں پہلول بیٹھے تھے اور وہ اس طرح نے گھر جنت میں بنا رہے تھے، میں نے قیمت پوچھی، انہوں نے 10 درہم دیے، مانگے میں نے دے دیے، انہوں نے ایک گھر وہ ختم کر کے استعمال کیا، کہا میرا گھر بن گیا، میں جنت میں گھر خرید کر آ گئی ہوں۔ اس نے مذاق اڑایا، کہنے لگا ایسے پاگلوں کی طرح باتیں کر رہی ہو، ایسے بھی کبھی جنت میں گھر ملے ہیں کہ ایک دنیا میں بیٹھے، ایک ریت کا ٹبا تھا، نیچے گرایا گھر بن گیا، ایسے کبھی بنے ہیں؟ سارا دن وہ مذاق اڑاتا رہا زبیدہ کا۔ رات آ گئی، جب رات کو سویا نا، سونے کے بعد پھر خواب کے اندر میدان محشر کا منظر سامنے آیا، فرشتوں نے ساتھ لیا، جنت میں لے گئے۔ جب جنت میں گیا نا تو وہاں جا کر ہارون رشید نے محلات دیکھے، ایک بہت بڑا محل وہ نظر آیا، اور اس کو جب دیکھا تو فرشتوں سے کہتا ہے یہ کس کا ہے؟ انہوں نے کہا عمر دے کے نام لکھا ہوا ہے۔ دیکھا تو وہ زبیدہ خاتون کا نام تھا، کہنے لگا ہٹو مجھے اندر جانے دو۔ انہوں نے کہا یہ باہر کے معاملے ہیں، یہ تو زبیدہ کا، میں اس کا شوہر ہوں۔ شوہر والے معاملے بات کے ہیں، آپ تو وہی اس گھر میں جائے گا جس کے نام یہ ہے۔ تو اسی وقت آنکھ کھلی، معاملہ ختم، صبح ہوئی۔ آج ہارون رشید انتظار میں ہے کہ میں جا کر نا اس بابے سے میں بھی خرید کر آؤں۔ صبح اپنے ساتھیوں کو ساتھ لیا، دریائے دجلہ کے اوپر گیا، جا کر دیکھا اسی طرح بہلول قدم رکھتے ہیں، اوپر ریت رکھتے ہیں، نیچے سے قدم ہٹایا، گھر بنا رہے، اسی طرح یہ سلسلہ چل رہا۔ آج ہارون رشید پوچھتا ہے بابا کیا کر رہے ہو؟ کہا جنت میں گھر بنا رہا ہوں۔ کہا بیچتے ہو؟ کہا بیچتا ہوں۔ کہا کتنے کا؟ کہا 10,000 دینار کا بیچتا ہوں۔ کہا کل میری بیوی آئی تو وہ 10 درہم کا لے گئی، آج ایک رات کو گزری ہے اور میں آیا ہوں آج 10,000 دینار کا۔ کہا کل والے گاہک بغیر دیکھے سودا کر گئے، آج کا گاہک رات کو دیکھ کر آیا، جیسا گاہک ہوتا ہے ویسے سودا ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ والوں کی شان ہے، یہ اللہ نے ان کو قوت عطا فرمائی، ان سألنی لأعطینہ، یہ جو کہہ دیتے ہیں اللہ کر دیتا ہے۔ یہ جس کے متعلق عرض کرتے ہیں میرے اللہ اس کو بخش دینا، تیرا کیا جانا ہے، اگر اس کے اوپر تو کرم کر دے تو مولا تیرا کیا جائے گا؟ تو پھر اللہ کرم کر دیتا ہے۔ وہ کیا دیکھتا ہے؟ وہ صرف دلوں کے اخلاص دیکھتا ہے، دلوں کا اخلاص دیکھتا ہے۔ اس لیے میرے بھائی اگر پیر صاحب کسی کے لیے دعا کرتے ہیں تو یہ کیا کہتے ہیں؟ یہ نہیں کہتے آؤ میں تیرے ابھی ٹھیک کر کے ہی چھوڑ دوں گا، یہ کہتے ہیں میرا کام ہے التجا کرنا، کرم کرنا میرے اللہ کا کام ہے، میں تو التجا کروں گا، کرم ادھر سے ہو جائے گا۔ پھر ادھر حالت یہ ہوتی ہے، وہ صاحب کہتی ہے عاجز تو ہو گیا تو کرم میں کیوں نہ کروں؟ لیکن عاجزی، نماز کے اندر عاجزی ہے یا نہیں؟ ساری باتوں میں زیادہ عاجزی جو ہے وہ نماز میں ہے، ساری باتوں میں، کوئی کھڑے ہو کر، کوئی چلتے پھرتے، نماز میں سر زمین کے اوپر رکھ کر، جس وقت بندہ زمین کے اوپر سر رکھتا ہے وہ کہتا ہے سبحان رب ین اعلی
تو اتنی عاجزی میں آ کر اللہ کو پکارتا ہے نا تو پھر ادھر سے کرم اتنا ہوتا ہے وہ ذات کہتی ہے اب سر تیرا بعد میں اٹھے گا گناہ میں تیرے پہلے معاف کر دوں گا۔ تو یہ کیوں عاجزی بنی؟ جتنا بندہ عاجز ہوتا ہے اتنا اللہ کی طرف سے کرم بھی زیادہ ہوتا ہے۔ اور جن کا بیٹھنا بھی عجب قسم کا ہو تو پھر ان کی عاجزی نہیں ہے تو ملنا ان کو کیا ہے؟ بہرحال میرے بھائیوں میں نے چند باتیں آپ کے سامنے رکھی ہیں اور میرا اصل جو مقصود ہے وہ یہ ہے کہ جس طرح یہ ہمارے بزرگ حافظ احمد دین صاحب، حافظ موسیٰ صاحب یہ اس دنیا سے دین کی خدمت کرتے چلے گئے تو آج ان کی قبروں کی پتہ کیا کیفیت ہے؟ آج ان کی قبروں کی کیفیت میں بتاتا ہوں، بتا دوں؟ وہ لوگ پوچھ رہے ہیں سننا ہے ان کی قبر کی کیفیت کیا ہے؟ نہیں میں بتاتا ہوں، اب وہ کوئی کہے گی اندر سے ہو کر آئے، اندر سے ہوا ہوں یا نہیں ہوا ہوں لیکن قبر کی کیفیت میں ضرور بتا سکتا ہوں۔ میں اپنے نبی کا غلام ہوں، میں پیارے علی کا غلام ہوں، میں یہ بتاؤں گا کہ ان کی قبروں کی اس وقت کیفیت کیا ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا ہوا ہے، حضور نے فرمایا قبر المؤمن روضۃ من ریاض الجنہ، مومن کی قبر جنت کے باغوں میں سے باغ ہے۔ مومن کی قبر جنت کا بول جنت کا، ان کے مومن ہونے میں کیا شک ہے جو ساری زندگی اللہ کا قرآن پڑھاتے چلے گئے؟ ان کے مومن ہونے میں بھی کسی کو شک ہے جو ساری زندگی دین کی خدمت کرتے گزر گئے؟ اس لیے قبر کے اندر آج وہ اللہ کے مہمان پڑے ہوئے ہیں اور یہ وہ لوگ ہیں جن کے متعلق قرآن کہہ رہا ہے لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اللہ فرماتا دنیا میں تم میرے دین کے خدمتگار بن کے آؤ، آگے پھر خوف کس چیز کا، آگے غم کس چیز کا، پریشانی کس چیز کی؟ دنیا میں دین کے خادم بن جاؤ، آگے کرم میرا خدا کر دے گا۔ اور اگر یہاں اکڑ کر رہے نا، یہاں تکبر غرور کیا تو پھر قبر میں جانے کی دیر ہے، وہاں جو ہونا ہے وہ پتہ چلے گا وہاں۔ اس لیے میرے بھائیوں اپنی زندگی اس طرح گزاریں، دین کے خادم بنیں اور دین کو سیکھنے کے لیے علماء کے پاس جائیں اور دین کو سمجھنے کے لیے کہ عمل کیسے کرنا ہے اولیاء کے پاس جائیں تاکہ عمل کی بھی سمجھ آئے۔ یہ لوگ رنگ چڑھائیں، صبغۃ اللہ والا رنگ آ جائے نا بندے کی، تو یہ لوگ ہیں وہ جو چڑھاتے ہیں، ان کے پاس آئیں، اللہ کرم کرے گا۔ اللہ تعالیٰ میری اور آپ سب کی حاضری قبول فرمائے، آمین بجاہ نبی الکریم وما علینا الا البلاغ المبین۔